أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پارہ نمبر 2 کی رکوع نمبر 16 کا دوسرا حصہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس سبق میں حصۃ التجوید درجات و کیفیات یہ قرات ہم پڑھ چکے تھے۔ استاد کے سامنے جس انداز میں تلاوت کیا جاتا ہے یا استاد ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرات بالتحقیق۔ قرآن پاک مخارج اور صفات کا لحاظ رکھ کر ٹھہر ٹھہر کر جو تلاوت کیا جاتا ہے، جیسے محافل کے شروع میں اس کو قرات بالترتیل اور قرات بالحدر جو نماز تراویح میں جلدی سے پڑھا جاتا ہے مگر اس میں تجوید کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اسی طرح قرات بالتدویر فرض نمازوں میں جس طرح قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے، تراویح کی نسبت آرام سے اور ترتیل کی نسبت جلدی سے تلاوت کرتے ہیں، اس کو قرات بالتدویر کہا جاتا ہے۔ فعل امر اور اس کی گردانیں ہم پڑھ چکے تھے۔ حاجت روائی کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا یہ بھی پڑھ چکے تھے۔ حصۃ التجوید میں ہم نے غالباً 2 سے 3 آیات پڑھی تھیں، ان آیات کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، اور آج ہم نے یہ یہاں سے پڑھنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ علیم بالظالمین۔ آئیے چلتے ہیں اس آیت کے حصۃ القواعد یعنی تجوید کے قاعدوں کی طرف۔ علم ترا، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اور حرف تا آ رہا ہے، تو یہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہا جائے گا۔ اِلَى الْمَلَإِ
मिम नून साकिन के बाद बा हर्फ इकलाब में से, तो यहाँ नून को छोटी मीम के साथ बदल कर पढ़ा जाएगा। मिम बनी, नून के बाद या है साकिन और उससे पहले वाले हर्फ यानी नून के नीचे जेर है, तो यहाँ या मद्दा होगी। और इस रॉई में देखिए हमजा, महल्ले मद के बाद हमजा आ गया, तो यहाँ और हमजा चूंकि अगले कलमा में है इसलिए छोटी मद यहाँ, जिसको हम कम से कम 2 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिम बनी इसराईला, रा को मोटा करके पढ़ा जाएगा। ई में देखिए या साकिन है, माकबल हर्फ मकसूर है, या मद्दा होगा। नून साकिन के बाद बा हर्फ इकलाब में से है, नून को छोटी मीम के साथ मिलाएंगे और पहली मीम को दूसरी मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मिम बा दी मूसा, अलिफ अल मकसूरा की मिसाल है। क़ाफ को मोटा करेंगे, ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। अलिफ खाली हरकत है, माकबल मफ्तू है, अलिफ मद्दा होगा। लू में भी वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा है। ले नबी यिल्ला, या के नीचे देखिए 2 जेरें हैं, तो या मुनव्वन है, तनवीन है। हमने कहा था कि जब नून तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से लाम और रा आ जाए तो फिर इदगाम बगैर गुन्ना के करते हैं। यहाँ इदगाम बगैर गुन्ना के होगा। हो मुब बा साकिन है, कलकला वाजिब होगा। क़ाफ त्वा बा जीम, ये इन हुरूफ का हुक्म यह है कि जब ये साकिन हो तो कलकला करते हैं। कलकला क्या है? आवाज का अपने मखरज पर लगकर टकरा कर वापस पलटना कलकला कहलाता है, यानी जुबान में थोड़ी सी गूंज पैदा हो। मुब अलाना, मालिकन, काफ के ऊपर तनवीन है और हरूफ यरमलून में से नून है, इदगाम बिल गुन्ना होगा। नून साकिन या नून तनवीन के बाद यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, इन हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाता तो नून को उसमें मिलाकर पढ़ते थे, इदगाम करते थे। और इदगाम में या मीम वाव नून, जब नून तनवीन या नून साकिन के बाद ये आ जाते थे तो वहां इदगाम बिलगुन्ना होता था। लाम और रा जब ये आ जाते तो इदगाम बगैर गुन्ना के होता था। तो यहाँ यरमलून में से नून आ गई, यमून में से नून आ गई, इदगाम बिलगुन्ना होगा। तीसरा कानून कि जब नून मुशद्दद हो तो गुन्ना वाजिब होता है। मालिकान नु, आवाज कैसे निकालेंगे? आवाज को नाक के नथनों में ले जाएंगे और थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश करेंगे। मालिकानु का कन्नु, तो ये कलकला है, आवाज को नाक के नथनों में ले जाएंगे। कौ में अलिफ खाली हरकत है, माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा है। फी सभी में या साकिन माकबल मकसूर या मद्दा, सभी में या साकिन माकबल मकसूर या मद्दा। और इसमें जलालत से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, इसमें जलालत को मुरक्कक यानी बरीक पढ़ा जाएगा। जब इसमें जलालत कलमा अल्लाह या अल्लाहुम्मा, इससे माकबल हर्फ यानी इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो इसमें जलालत को मुफख्खम यानी मोटा और पुर करके मुंह भर कर पढ़ते हैं। फी सबीलिल्लाहि या फी सबीलिल्लाह। क़ौला, क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर मद करेंगे और या साकिन माकबल मफ्तू या लीन है। असाया नहीं पढ़ेंगे, असई असई। तुम नून मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा हर्फ हमजा आ गया, यहाँ मीम को जाहिर करेंगे, इसको इजहारे शफवी कहा जाएगा। इन कुतिबा में इन नहीं पढ़ेंगे, इन आपकी जो जुबान है इसकी सामने वाली नोक को ऊपर वाले तालों की तरफ लेकर जाएं और आवाज को नाक की तरफ लेकर जाएं। कुतिबा, जब नून साकिन के बाद ता
सा जीम दाल दाल रा सीन शीन स्वाद द्वाद त्वा जुआ फा कौफ काफ, इनमें से कोई एक हर्फ आ जाए तो इनको इन 15 हुरूफ को हुरूफ इख्फा कहा जाता है। तो वहां नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ते हैं। अलई या साकिन है, माकबल मफ्तू या लीन होगा, इसको नरमी से अदा करेंगे, अलय नहीं पढ़ेंगे, अलई अलई। क्या इताल में देखिए कौफ मोटा करें और अलिफ खाली हरकत है, माकबल मफ्तू इसको लंबा करेंगे, अल्लाह को भी लंबा करेंगे, अलिफ खाली हरकत है, माकबल मफ्तू है। तो कातिलू कौफ, कौफ को इसका हलक से अदा करेंगे, मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, उरूफ मुस्तालिया में से है। लू में वाव साकिन माकबल मजमूम है, वाव मद्दा होगी। कौलू में भी इसी तरह अलिफ के ऊपर मद्दा और फिर वाव के ऊपर मद्दा, वमा में अलिफ के ऊपर मद्दा, लाना में अलिफ खाली हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा है और इसके ऊपर छोटी मद भी है, इसको लंबा करेंगे। अलिफ और जबर जब ये दो इकट्ठे आ जाएं तो हमेशा जौफे दहन मुंह के खाली हिस्से से अदा करते हैं। जैसे देखिए ला ना आवाज इधर उधर नहीं जाती, सिर्फ मुंह के खाली हिस्से से निकालते हैं। अल्लाह नुकातिला, नुका में क़ाफ को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। जी तो देखिए क़ालू में दो मद्दा आ गए, वमालना में अलिफ मद्दा है, अल्लाह में भी अलिफ मद्दा है, नुकातिल में भी अलिफ मद्दा है, फी सबी में फी में मद्दा है या, और फिर सबी में या मद्दा है, और इसमें जलालत का माकबल मकसूर है, यहाँ इसको मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अल्लाह के ऊपर ये जो लाम के ऊपर अलिफ अलमदिया सगीरा है इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वक़द क़द दाल साकिन है, कलकला वाजिब होगा। उखरिज जीम साकिन है, कलकला वाजिब होगा। मिया दियारिना नून साकिन के बाद दाल हुरूफ इख्फा में से है, यहाँ नून को अपने मखरज में छुपाएंगे। व अब ब बा साकिन है, यहाँ भी कलकला वाजिब होगा। फलम मीम मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा, जहां नून मुशद्दद और गुन्ना नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद होता है वहां गुन्ना वाजिब होता है। कुतिबा अलई, अलई या साकिन है, माकबल मफ्तू है, या लीन होगा। क़िताल में भी क़ाफ को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, अलिफ खाली हरकत है, माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा है। तवल्लौ, लौ इसको लौ नहीं पढ़ेंगे, लौ लौ, थोड़ा सा अपनी आवाज को फतह की आवाज को कसरा की तरफ झुकाएंगे। तवल्लौ, वाव लीन है, और इल्ला में अलिफ खाली हरकत है, माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा होगा। कलील में क़ाफ को सिफत इस्तिला के साथ मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, जबकि कली में या साकिन माकबल मकसूर है, याए मद्दा होगी। कलीलम मिनहुम, लाम के ऊपर नून तनवीन है और यमूना में से मीम है, तो जब लाम तनवीन के बाद नून तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से मीम है, वो इदगाम होगा और इदगाम बिलगुन्ना होगा। नून साकिन के बाद हा हुरूफ इजहार या हल्की में से है, यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। वल्लाहु, इसमें जलालत का माकबल मफ्तू है, इसमें जलालत के लाम को मोटा और पुर करके पढ़ा जाएगा। अलीमुम, अली में या साकिन माकबल मकसूर या मद्दा है, और मुम में देखिए मीम के ऊपर तनवीन है, बा हर्फ इकलाब यहाँ है, तो इस नून तनवीन को इस छोटी मीम से बदल देंगे और मीम की दो पेशों को इस मीम से मिलाएंगे। अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, वा को मोटा और पुर करके पढ़ा जाएगा। आगे आप कवानीन खुद अप्लाई करेंगे, मैं जस्ट तिलावत कर देता हूँ। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु
لہُ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ آئیے چلتے ہیں آج کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے لفظی ترجمہ آپ دیکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر، یہ پہلا حصہ ہم دیکھ چکے تھے۔ آج ہم نے یہ یہاں سے دیکھنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا؟ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے حبیب مکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ الا طرف حرف جار، باؤ تاؤ کاف و لام واؤ منذ مزخلا ربا ہاشا من عدا فی عن الا حتی علا، الا حرف جار ہے ملائی، اس گروہ کی طرف۔ کیا آپ نے اس گروہ کو نہیں دیکھا، اس جماعت کو نہیں دیکھا؟ کون سی جماعت؟ من بنی اسرائیل، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور وہ من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بعد وہ جماعت تھی۔ تو گویا یہاں جس قصہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ جس وقت قالو، انہوں نے کہا، لنبی، اپنے نبی مکرم کے لیے، لہم، ان کے لیے، اب ابعث لنا کہ مقرر فرمائیے ہمارے لیے، مبعوث کیجئے ہمارے لیے، ایک بنا ڈالیے ہمارے لیے، مالکن، بادشاہ۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مختص کیجئے تاکہ ہم اس کے زیر قیادت علم جہاد بلند کر سکیں اور طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم کلمہ حق اور کلمت اللہ کے احیاء کے لیے اور اس کی ترویج و اقامت کے لیے اپنا فریضہ جہاد انجام دے سکیں۔ مالکن، ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل، ہم لڑائی کریں، قاتل یقاتل سے ہے
نقاتل جمع متقلم فعل مضارع ہم لڑائی کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قالا تو وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام فرمانے لگے قالا فرمایا حل کیا عصیتم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کرو ان کتبہ اگر فرض کر دیا جائے علیکم تم پر القتال لڑائی کو اللہ تقاتلو اور تم نہ لڑو نبی نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور تم قتال ہی نہ کرو پھر تم لڑائی نہ کرو اب تم حکم جہاد خود طلب کر رہے ہو تمہارے نفوس بادشاہ کی تقرری کو پسند کر رہے ہیں اب جب اللہ کی جانب سے بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور پھر اس کی زیر قیادت تمہیں علم جہاد بلند کرنا پڑے اور اپنی جانوں پر ہتھیار باندھ کر دشمن کے مد مقابل کھڑا ہونا پڑے اور پھر جب یہ حکم الہی آ جائے تو پھر تم اس وقت ادھر ادھر دیکھو قالو وہ کہنے لگے وما لنا اور ما کیا لنا ہمارے لیے ہمیں کیا ہو جائے گا کہ اللہ نقاتل ہم لڑائی نہ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا اور اس سے پہلے کہ ہمیں قوم عمالقہ نے نکال دیا ہے ہم نکالے گئے ہیں من دیارنا اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنے اولاد سے ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنی اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے سو ایسی صورت میں ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے آخر کون سی ایسی ریزن ہے کون سی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جہاد سے پیٹ پھیریں گے ہم اس حکم کی عدولی کریں گے اور یہاں اس حکم خداوندی کو انجام نہیں دیں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے فلما پس جب اتبا فرض کر دیا گیا فی الماضی مجہول لکھ دیا گیا اللہ پر ہم ان کے علیہم ان پر لکھ دیا گیا کیا القتال لڑائی جہاد تولو پھر گئے الا مگر قلیل منہم ان میں سے تھوڑے سے جب تک حکم جہاد نہیں ملا تھا تب تک وہ خوش رہے اور وقت کے نبی سے درخواست کرتے رہے کہ آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور پروردگار عالم ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے ہم اس کی زیر قیادت لڑائی کیا کریں گے جہاد کیا کریں گے مگر اب جب جہاد کا حکم آ گیا تو اب وہ پھر گئے مفسرین نے لکھا 313 بچ گئے تھے باقی سب فارغ ہو گئے واللہ اور اللہ علیم بالظالمین ان ظالموں کو جانتا ہے جو یہ کہہ کر برخاست ہو گئے پھر گئے ہینڈ ریز نہ کریں آپ کو جو بھی کوسچن ہوگا تو ہم انشاءاللہ لاسٹ پر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں قالا اور قالا فرمایا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی مکرم حضرت شمویل علیہ السلام نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد بعثا تحقیق بھیج دیا فعل ماضی آپ کو پتہ ہے بعثا فعل ماضی ہے اور اس سے پہلے قد لگایا تو قد یا لقد فعل کی پہچان تھا اور قد فعل ماضی پر آیا تو یہ ماضی قریب کا معنی دے گیا قد بعثا بھیج دیا ہے مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت بن یامین اس کا پورا نام تھا اور ان کے نبی مکرم نے ان کے نبی مکرم حضرت شمویل علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ بے شک مبعوث کر دیا تمہارے لیے طالوت بن یامین کو ملکن بطور بادشاہ کے یہ جو طالوت تھا یہ بنی اسرائیل کے اس قبیلے سے تھا جو انتہائی گھٹیا قسم کا قبیلہ سمجھا جاتا تھا اب اس کے مقرر کرنے پر بھی ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس کا تذکرہ آگے موجود ہے دیکھیے قالو وہ بولے انا کیوں کر یقونو ہو لہو ان کے لیے الملک ان کے لیے کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے علینا ہم پر یعنی طالوت کو ہمارے اوپر کیسے بادشاہت مل سکتی ہے
وا اور نحنو جمع متکلم ضمیر، یہ جو سیپریٹ پروناؤنز آتی تھیں منفصلہ، ضمیر منفصلہ جمع متکلم، ہم احق کو زیادہ حقدار، اسم تفضیل، ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کا، منہ اس سے، کس سے؟ طالوت سے، ولم یؤتا، اب ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ طالوت کو بادشاہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں بادشاہ ہونا چاہیے تھا۔ طالوت کو بادشاہت نہ ملنے کے پیچھے ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ولم یؤتا، اور نہیں دیا گیا، سعتن وسعت من المال، مال سے، طالوت کے پاس تو مال کی وسعت ہی نہیں ہے۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس مال و اسباب وسیع و عریض ہو۔ تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے پیغمبر کی اس سلیکشن پر کہ جی ہم آپ کی سلیکشن کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم طالوت کو بطور بادشاہ کے نہیں تسلیم کرتے، اس لیے کہ اس کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے۔ قالا، اب دلائل سنیے، پیغمبر نے دلیل دی، قالا فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، استفا، استفا یستفی کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، اسی سے ہے ہم، چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا، اپنا محبوب چن لیا ہے، اس لیے ہم حضور کو مصطفیٰ کہتے ہیں، چنا ہوا، نگاہ قدرت کے حسین انتخاب ہیں۔ تو یہاں اسی مادہ سے لفظ ہے استفا ہو، چن لیا اس کو، اللہ پر، کم تم پہ، ان فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تم پر چن لیا ہے، اور اس کے پاس اس انتخاب کے ساتھ ایک ریزن ہے، وزادہ، اور اللہ نے اس میں کو زیادہ عطا کیا ہے، بسطتن فی العلم والجسم، بسطتن وسعت فی العلم، جنگ کے علوم کی انہوں نے، اللہ نے ان کو وسعت عطا کی ہوئی ہے کیونکہ وہ فوجی تھا، والجسم، اور وہ جسمانی طور پر بھی آپ سے بڑا مضبوط ہے، اور فوجی جوان تھا مگر غریب حالت تھی اور ایک پسماندہ طبقہ سے تعلق رکھتا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہ پیغمبر نے ان کو ایک جو ظاہری پیمانہ تھا وہ بتایا کہ سلیکشن کے رولز یہ تھے کہ جس کو جنگی، چونکہ جنگ کے لیے مقرر کرنا ہے نا، تو جس کو جنگ لڑنا ہی نہیں آتا، جس کو حربوں کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو جنگ کے قاعدے اور قوانین کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے دوسرے لوگوں کو جنگ میں رہنمائی دے سکتا ہے؟ طالوت جو ہیں یہ علوم حرب سے واقفیت رکھتے ہیں، یہ لڑائی اور جنگ کے علوم سے بہت حد تک خبردار ہیں، اور پھر جسمانی قوت بھی ان کے پاس موجود ہے، لہذا یہ تمہارے بادشاہ ہیں، واللہ، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی مضبوط دلیل دی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، عطا فرما دیتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہت کو، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نگاہ قدرت کا انتخاب ہیں، اور یہاں نگاہ قدرت کے انتخاب کے سامنے کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا، وہ تو مالک بے نیاز ہے، وہ جسے چاہتا ہے قبول فرما لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی کمال عطا ہے کہ اس نے طالوت جیسے پسماندہ اور غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کو اپنی بادشاہت کے لیے پسند کر لیا ہے۔ واللہ، اور اللہ رب ذوالجلال، واسع علیم، وہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے، اس کو کلیتاً علم ہے کہ کون بادشاہت کے لائق ہے اور کون بادشاہت کے لائق نہیں ہے۔ اور قالا، کہا، لہم، ان کے لیے، نبیہم، اب دو دلائل یہاں دے چکے، پہلی ظاہری کہ اس کا علم اور جسم تم سے زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کر دیتا ہے، اب ایک تیسری
یوں کہہ لیں کہ ایک مجزانہ دلائل بھی دیے جا رہے ہیں، اور مجزانہ دلیل یہ ہے کہ وقالا اور فرمایا لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، نبیہم ان کے اس نبی نے، ان بے شک آیت ملکی ہی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیہ، یہاں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سکرین شاٹ اپلوڈ نہیں ہوا، ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور قالا فرمایا لہم ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، ان بے شک آیتا نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی، اس کی بادشاہت کی یعنی طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیہ آئے گا، کم تمہارے پاس، التابوت ایک تابوت بنا ہوا آئے گا، فی ہے اس میں، سکینتن اس میں بڑی تسکین ہوگی، بڑی سکینت ہوگی، بڑی یوں کہہ لیں کہ ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اس تابوت میں ہوگا کیا؟ جو تابوت تمہارے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ ہوگا، وہ بقیتن وہ باقی چیزیں ہوں گی، مما اس چیز میں سے جو تارا کا چھوڑا، آلو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آل پاک، و آلو ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل، تحملہ الملائکہ اس تابوت کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اب قرآن مجید کا یہ مقام بڑا دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ آج اہل اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، صوفی ازم معاشرے سے بالکل ختم ہو گیا، یہ دلی اطمینان اور دلی کیفیات پر جو بادشاہت کرنے والے لوگ تھے، ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا، اور جو بازاری لوگ ہیں ہم ان کو جو ہے اللہ کے ولی سمجھ بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی مجالس تو اپنی جگہ، ان کے استعمال کی چیزوں کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو دلی سکون ملے گا، اس لیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا زندگی کا ہر لمحہ ان کا اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اللہ کے ذکر سے منور کر رکھا ہوتا ہے، ان کے استعمال کی چیزوں میں بھی اسی ذکر خداوندی کی اس قدر برکت مجزن ہو جاتی ہے کہ پھر ان بقیہ چیزوں کو اور ان کی چھوڑے ہوئے اس ترکے کو دیکھنے سے بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ملے تھے، آپ اپنی ٹوپی میں سلا کر رکھا کرتے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پھر وہ جس مہم میں وہ ٹوپی پہن کر جاتا تھا، اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک کے صدقے ہمیشہ فتح اور کامیابی عطا فرما دیتے تھے۔ تو یہاں قرآن مجید بتا رہا ہے پہلوں کے قصے پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان ہوا کرتے ہیں۔ تو سابقہ امت کا یہ قصہ بتایا جا رہا کہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس قوم نے جب اطمینان قلب کی دلیل مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک تابوت آئے گا جس میں موسیٰ کلیم اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبران خدا کی استعمال کی ہوئی چیزیں ہوں گی، بس اس سکون اس تابوت کو دیکھنے سے تمہیں اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقربین خداوند جو استعمال کرتے ہیں چیزیں، جس چیز کو اس اللہ کے ولی سے نسبت ہو جائے گی، اللہ کے مقبول سے نسبت ہو جائے گی، اس چیز میں بھی اللہ کریم برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اِنَّا بے شک فی ذالک اس بات میں لآیا نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں سے اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں، اور مومنین وہی ہیں جو اللہ کے جیسا حکم ہوتا ہے اسی طرح اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض ان کے قریب تک نہیں آتا۔ آج کا یہ رقوع ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوا، تو اس رقوع میں جہاد کے حکم نازل ہونے کے بعد کچھ لوگ
جہاد کے خوف سے پہلو تہی کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں تو کا انکار کرتے ہیں، اور پھر یہاں ایک قصے کو بیان کیا گیا۔ حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک بستی 8,000 کے قریب آدمی وبا سے ڈر کر دوسری بستی میں بھاگ گئے، اللہ کے حکم سے ایک دم مر جاتے ہیں، نبی کی دعا سے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ کیا بات آئی کہ موت و حیات تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، جہاد کی جانب سے حکم جہاد سے پہلو تہی جو ہے وہ موت و حیات کو روک نہیں سکتی۔ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی سے ہیلے سے موت جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی اور نہ زندگی کو بڑھا سکتی ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمائیے، کمال لطف و کرم ہے۔ بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اسی کا عطا کیا ہوا، حقیقی مالک وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا تھا، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشیں کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوگا، اس کی واپسی کا وہ مستحق بھی ہوتا ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ طالوت کی قیادت اور فرما روائی اور بنی اسرائیل فلسطینیوں کے مقابلہ کی سرگزشت اور قوموں کے ذوف و قوت اور فتح و ہزیمت کے بعض حقائق وہ یہ ہیں کہ جس گروہ میں صبر و استقامت کی سچی روح نہیں ہوتی، اس میں بسا اوقات صحیح عمل کے بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو بہت کم نکلتے ہیں جو راہ عمل میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے 8,000 تعداد تھی اور 313 نکلے سے۔ حکومت و قیادت کی جس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہی اس کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ مال و دولت اور دنیاوی عزت و جلال جاہ سے خالی ہو۔ صلاحیت کے لیے اصلی چیز علم و جسم کی قوت ہے، یعنی دماغی اور جسمانی قابلیت، نہ کہ مال و دولت اور نسلی خاندان و شرف کا حاصل ہونا۔ جو شخص بھی سردار مقرر ہو جائے، جماعت کے افراد کا فرض ہے کہ سچے دل سے اس کی اطاعت کریں۔ اطاعت لازمی ہے، اگر ایک جماعت میں اطاعت نہیں تو وہ کبھی جماعتی زندگی کی کشاکش میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن، بال مبارک، تبرکات بطور پاس رکھتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہم نے دیکھی۔ اللہ رب الجلال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے ہمیں بھی قرآن مجید اور بزرگان دین کے ان تمام تبرکات سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔